وہ فنش لائن ہونی چاہیے کہ جب تاریخ میں ہم اور ہمارا ہمسایہ ملک تاریخ کا سامنا کریں گے کہ ہم نے اپنی آزادی کے 100 سالوں سے کیسا انصاف کیا، تو ہمارے پاس کارکردگی کی وہ ٹرافی ہونی چاہیے کہ جس سے ہماری نوجوان نسل تب تاریخ میں کھڑی ہو کر فخر سے کہہ سکے کہ ہم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر حاصل کر کے پاکستان کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے جو اس کا حق ہے، اور پاکستان کو دنیا کی ٹاپ 10-15 اکانومیز میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ہم معیشت کے میدان میں پیچھے ہوں گے تو تاریخ ہم سے ضرور سوال کرے گی کہ ہم کیوں اپنے ہمسایہ ملک کی معاشی کارکردگی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہم نے جس طرح بھارت کے دفاع کے اندر 28 مئی کو اور 10 مئی کو انہیں دفاع کے شعبے میں دندان شکن جواب دیا ہے، اب یہ دن ہے کہ ہم ایک عزم کریں کہ ہم پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنا کر معیشت کے میدان میں بھی اپنے حریف کو چت کریں گے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں وسائل چاہیے، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے مضبوط بنیادیں چاہیے، اور وہ مضبوط بنیاد بنانے کے لیے چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ ماڈرنائزیشن ہے اکانومی کی، چاہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ نوجوانوں کے لیے نئی یونیورسٹیز بنانی ہیں، ان سب کے لیے وسائل چاہیے۔ آج دنیا میں ہمارا شمار کم ترین ٹیکس ادا کرنے والی معیشتوں میں ہوتا ہے۔ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 10.5% ہے۔ وہ ممالک جو کامیاب ہیں وہاں پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 16 سے 18% ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری آمدنی میں کمی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں ٹیکس چوری کی بہتات ہے۔ ہر پاکستانی اپنی آمدنی پر ٹیکس ادا نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو 24 کروڑ عوام کی ضروریات کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا کر بیٹھا ہے۔ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ ٹیکس چوری کرنے والوں کا بوجھ اٹھا کے مزید ٹیکس ادا کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اگر ہم نے ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنا ہے، کہ ٹیکس کا بوجھ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو اور اس کی بنیاد کو براڈ کیا جائے۔ لہٰذا اگر ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک اچھا معیار زندگی حاصل کریں، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک ترقی یافتہ قوم بنیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر بہترین سہولت ہو، تو یہ سب وسائل مانگتے ہیں۔ اگر وسائل نہیں ہوں گے تو پھر کوئی اور ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں بنائے گا، اور حکومت کے پاس وسائل لینے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے ٹیکس لینے کے۔ تو اس لیے میرے نزدیک ہمارے مستقبل کی قومی سیکیورٹی کے 2 بڑے تقاضے ہیں۔ ایک، ہم 10.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو بڑھا کر 16% کی سطح پر کتنے عرصے میں لے جانے میں کامیاب ہوں گے، اسی کے اوپر ہمارے مستقبل کی تعمیر کا انحصار ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی موجودہ 32 ارب ڈالر کی برآمدات کو 100 ارب ڈالر کی برآمدات میں کتنے سالوں میں لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔ کیا ہم اگلے 8 سالوں میں 100 ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں، یا اگلے 15 سالوں میں 100 ارب ڈالر تک پہنچیں گے؟ یہ 2 راستے ہیں جن میں ایک راستہ کامیابی کا ہے اور دوسرا راستہ ناکامیابی کا ہے۔ تو اب پوری قوم کو ایک معاشی جد و جہد کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ وی ہیو ٹو تھنک لائک این اکنامک نیشن۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دور جس میں سیاسی نظریات کی جنگ ہوتی تھی وہ ختم ہو چکا ہے۔ 20ویں صدی کمیونزم کی، کیپٹلزم کی اور اس طرح کے سیاسی نظریات کی جنگ تھی جس میں قومیں ان گروہوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ لیکن اب جو نظریات ہیں جن کی جنگ ہے وہ معاشی نظریات ہیں، اقتصادی نظریات ہیں۔ کس کے پاس بہتر اکنامک آئیڈیالوجی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے ملک کی ترقی کو تیز کر سکتا ہے؟ آج کی دنیا میں
سیٹو سینٹو جیسے نیٹو جیسے بلاکس ریلیونٹ نہیں رہے. آج کون سے بلاکس ہیں؟ G7, G20, G77, اور ان کی اہلیت کا کیا معیار ہے؟ G7 یا G20 میں کون سے ممالک ہیں؟ وہ کسی سیاسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ اپنی فی کا آمدنی کی بنیاد پر ہیں کہ کس ملک کی کتنی فی کا آمدنی ہے، وہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ کس عالمی کلب کا ممبر ہے. جو اس وقت دنیا کا ایلیٹ کلب ہے وہ G7 کا ہے، جس میں 7 بڑی معیشتیں بیٹھتی ہیں. اس کے بعد دوسرا بڑا کلب G20 کا ہے، جس میں دنیا کی 20 بڑی معیشتیں بیٹھتی ہیں. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کا ہے، جو بیچارے ساؤتھ جسے کہتے ہیں، وہ G77 کا ہے کہ جس میں جو لڑکھڑاتے ہوئے معیشتیں ہیں وہ اس کے اندر ہیں. ہمارے سامنے یہ فیصلہ ہے کہ ہم دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہیں، ہم ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس بہترین نوجوان آبادی ہے، ہمارے پاس بہترین ذہن ہے، ہمارے پاس معدنیات کی بہترین دولت ہے، ہمارے پاس زراعت کی مضبوط بنیاد موجود ہے. تو ہم دنیا کی پہلی 10 یا 15 معیشتوں میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟ ہم کسی بھی لحاظ سے انڈر ڈیولپ نہیں ہیں، ہم صرف انڈر مینجڈ ہیں. اور انڈر مینجڈ اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں وہ ایکو سسٹم نہیں بنایا کہ جس سے ہم اپنی پورے پوٹینشیل کو ریئلائز کر سکیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس ملک کے اندر ایک استحکام لانے کے لیے، پالیسیز کے تسلسل کو لانے کے لیے، اس ملک کو سیاسی ٹربولنس سے بچانے کے لیے اپنا اپنا کردار کریں اور ادا کریں. اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ملک اب اس سمت میں جس میں اب اڑان بھر رہا ہے، مستقل طور پہ آگے بڑھے اور پاکستان دنیا کے سامنے ایک نئی کامیابی کی کہانی بنے کہ جو معیشت کے میدان میں کامیاب ہوئی ہے. آپ کے جو مسائل تھے جن کا ذکر کیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت جو بھی آپ کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے ہم پورے وسائل فراہم کریں گے. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے یہ وعدہ وزیر اعظم صاحب کا بھی ہے، اسے بھی پورا کریں گے. اور پھر میری تو ذاتی طور پہ بڑی اس کے لیے ایک پرسنل بھی علامت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے باعزت، شاید تمام کیسوں میں سب سے پہلا میں ہی وہ شخص تھا جسے ایکوٹ کیا گیا اور باعزت بری کیا گیا ان جھوٹے کیسوں سے جن میں ہمیں ڈال کر اڈیالہ جیل کے سیل میں رکھا گیا تھا. تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس میں چیز کے لیے ہمیشہ احترام سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرض کو ادا کریں کہ جو اگرچہ وہ ایک فرض تھا لیکن فی زمانہ وہ ایک بہت بڑا کام بھی تھا اس دور میں کہ جب سمجھا جاتا تھا کہ عدالتیں ہماری جیب میں ہیں، اور حقیقت بھی یہ نظر آتی تھی. مجھے یاد ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو غیر آئینی طور پہ برطرف کر دیا گیا اور وہ تاریک ترین دور تھا. اور یہ تقریباً پہلے 10 مہینے ہمارے ناظمین جو ہیں ضلع کے چیئرمین دھکے کھاتے رہے کہ کوئی ہماری بات سنے. سپریم کورٹ میں کیس کیا کہ ہمیں غیر آئینی طور پہ لیا گیا، کوئی سنتا نہیں تھا. وہ بھلا ہو جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ وہ پشاور کا کوئی کیس سن رہے تھے جو کہ لوکل گورنمنٹ وہاں پہ آ گئی، اس سے وہاں پر یہ پتہ چلا کہ پنجاب کے ادارے سارے بند ہیں. انہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا. وہ چیف جسٹس کی طرف کہا کہ جی یہ پٹیشن سنیں، تو اس وقت پھر چیف جسٹس جو تھے انہوں نے ایک ڈویژن بینچ میں اس کیس کو سنا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی طور پہ برطرف کیا گیا ہے، ان اداروں کو بحال کیا جائے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت کی حکومت نے 10 مہینے تک سپریم کورٹ کے اس چیف جسٹس کے ڈویژن بینچ کے فیصلے کو پیروں کے نیچے روندا اور ٹس سے مس نہیں ہوئی. اور وہ بیچارے سپریم کورٹ اپنی لے کر آتے تھے پٹیشن کانٹیمپٹ کی، تو وہ تک نہیں سنی جاتی تھی. یہ حالات تھے اس وقت عدالتوں کے کہ جو فیصلے حکومت نے کر دیے کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا عدالت میں کہ وہ کیوں کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سپریم کورٹ بھی اس سے نکلی ہے اور عدالتیں بھی نکلی ہیں اور آج ایک آزادی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج تو ہم حکومت بھی کئی پیشیاں بھگتتی ہے
اور اپنے فیصلوں پہ اسے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. لیکن وہ دور تھا کہ جہاں میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس قدر مفلوج ہو گئی تھی کہ ایک فیصلہ جو لوکل باڈیز کا ہوا تھا 10 مہینے تک پنجاب میں وہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو لہٰذا اس دور میں اگر ہمیں یہ انصاف ملا تو یقیناً اس وقت ایک بڑا یہ ہائی کورٹ کا کارنامہ تھا. اور اس کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ کے جو ہائی کورٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ہم انشاءاللہ فوری طور پہ جتنے بھی فنڈز درکار ہوں گے وہ جاری کریں گے. اور اسی طرح اگر وزیر اعظم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جو ڈسٹرکٹ کامپلیکس کا ہے تو اس کے لیے بھی میں جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے مل کر جو بھی اس کے لیے تقاضا ہوگا, جو بھی اس کا روڈ میپ ہوگا اس پر کام کریں گے. مجھے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چائنا کے لیے ہمیں کوئی اسکالرشپس کا بھی انتظام کیا جائے. میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلی حکومت میں جب کوئٹہ کے اندر ایک بہت بڑی دہشت گردی ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے اس وجہ سے چونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے وکلاء شہید ہو گئے تھے جو پڑھے لکھے تھے, تو اس وقت ہم نے غالباً 50 سے زیادہ اسکالرشپس کوئٹہ کے لیے دیے تھے